السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد میرے بھائی اور دوستو، آج کا درس اس کا موضوع ہے کہ ہم دین کی باتیں کہاں سے حاصل کریں، کہاں سے اخذ کریں، کس سے لیں، دین کی باتیں کہاں سے سیکھیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دراصل ہم جتنے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے، سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان ہے۔ ہمارا ایک اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اور جو حقیقت میں مسلمان ہے اس کا ایمان فقط اور فقط ایک ہی اللہ پر ہوگا۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہیں، اور ہم جس کتاب کو مانتے ہیں، جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کتاب قرآن کریم بھی ایک ہے۔ ہم سب کا مقصد بھی ایک ہے، ہم سب کی اس دنیا کے اندر پیدائش کا مقصد بھی ایک ہے، اور ہم سب کا کی منزل مقصود بھی ایک ہے، جہنم سے بچ جانا اور جنت کو حاصل کر لینا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارا راستہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا راستہ الگ الگ ہو جائے تو شاید ایک منزل تک پہنچنا سارے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا، یہ بات تو سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اس امت کو ایک راہ پر چلانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام صادر فرمائے ہیں کہ جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کہنے والے ہیں، سب ایک جگہ سے دین کی باتیں حاصل کریں اور ایک ہی راستے پر چل کر اپنی منزل حوض کوثر یا جنت تک پہنچیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ قرآن کریم کے اندر تلاش کریں گے تو بے شمار ایسی آیتیں مل جائیں گی جو ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں اتحاد سے رہنا چاہیے، اتفاق سے رہنا چاہیے، ہمارے اندر یکجہتی ہونی چاہیے، ہمیں ایک رائے رہنا چاہیے، ایک راستے پر چلنا چاہیے۔ بے شمار آیات بھی اور احادیث بھی۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا میرے بھائی اور دوستو؟ جب ہم اپنے دین کی باتیں ایک ہی جگہ سے لیں گے جہاں سے ہم کو دین کے متعلق سچی بات اور متفقہ بات مل سکتی ہے، اس کے اندر کسی اور کی رائے شامل نہ ہو، اس کے اندر کسی اور کا اختلاف شامل نہ ہو۔ چار طرح کی رائیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو راستہ ایک نہیں رہ جاتا بلکہ چار راستے بن جاتے ہیں، اور جب یہ مسلم امت چار راستوں میں بٹ جاتی ہے تو ان کا اتحاد و اتفاق چور چور ہو جاتا ہے، ان کے اندر پھر اتحاد کے راستے معدوم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی اور دوستو،
اللہ رب العالمین نے ہمارے اتحاد و اتفاق کے لیے کیا آیت ارشاد فرمائی، غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے میرے بندو، اے میرے مسلمان بندو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ، اپنے راستے الگ الگ نہ بنا لو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب رسی کے بارے میں سبحان اللہ ہم آپ سب لوگ غور سے اس کلمے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ رسی فرمایا، اور رسی کی شکل کیا ہوتی ہے، رسی کیسے ہوتی ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رسی میں کم از کم دو بٹیں ہوتی ہیں، دو بٹ ہوتی ہیں، دو چیزوں سے مل کر جب ہم اس کو ملا دیتے ہیں تو رسی بن جاتی ہے۔ یہاں اس حکمت بھرے کلمے پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس رسی سے کیا مراد، اور یہ اللہ کی رسی کیسے بن سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو اس کی بٹیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دونوں بٹوں کو آپ الگ کر دیجئے تو رسی نہیں رہ جائے گی، وہ پھر ایک ایک بٹ بن کے رہ جائے گی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جدا گانا نہ ہو جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ، فرقہ بندی نہ کر لو، تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اسی طرح سے ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح ارشاد فرمایا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لو جس بات کی آپ کے پاس وحی کی جاتی ہے، اور اس بات کو پکڑ کر اللہ کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ فَإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو آپ کا راستہ کون سا راستہ ہوگا؟ صراط مستقیم ہوگا، جس صراط مستقیم پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو چلنا پسند فرماتا ہے کہ اس راہ پر چل کر اللہ کی جنت تو حاصل کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے دوزخ سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر اور ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بڑی مشہور آیت ہے، اور علماء اور طالب علم وعاظ اس آیت کو بار بار پڑھ کر اللہ کے بندوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی قائم کردہ شاہراہ، جو دین کی شاہراہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پر قائم رہو، اس پر چلتے رہو، اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے بدعتوں کے راستے، شرکیات کے راستے، منکرات کے راستے نہ اختیار کرو۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے میرے بندو سن لو، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، مستقیم ہے، اسٹریٹ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی اتباع کرو، اسی راستے پر چلتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راستے کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے راستوں کو، پکڈنڈیوں کو مت اختیار کرو، بدعتوں کے راستوں کو مت اختیار کرو، شرک کے راستے کو مت اختیار کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، انجام کیا ہوگا اگر تم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اگر اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اگر اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو تم غیر اللہ کے راستے پر پڑ جاؤ گے، اگر تم نے اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا تو غیر نبی کے راستے پر پڑ جاؤ گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم
اپنی وہ منزل کھو بیٹھو گے جس منزل تک تمہیں اس دنیا کے بعد پہنچنا ہے، جو تمہاری حقیقی منزل ہے، جو تمہارا کھوئی ہوئی منزل ہے، کھوئی ہوئی جگہ ہے، کھویا ہوا مقام ہے، اور وہ ہے جنت میرے بھائیوں، اور جہنم سے نجات حاصل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے بالکل سیدھا کلام فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ۔ ہم نے تم لوگوں کو بالکل سیدھی راہ پہ چھوڑا ہے اور روشن راہ پہ چھوڑا ہے، شاہ راہ پہ چھوڑا ہے، روشنی والے راستے پہ چھوڑا ہے، بیضاء لیلھا کنہارھا، جس میں اس راستے پر جب تک چلتے رہو گے، جب تک تمہیں تاریکی نہیں آئے گی، تاریکی نہیں ملے گی، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہوں گی جس طرح اس کا دن روشن ہے، کیونکہ قرآن کی روشنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی بدعتوں کے، ضلالتوں کے، گمراہیوں کی تاریکیوں کو چھانٹ کر ختم کر دیتی ہے۔ تو جب تک یہ روشنی، کتاب اللہ کی روشنی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہمارے پاس رہے گی میرے بھائیوں، اور ہم اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک ہم کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، جب تک ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی راہ پر چلتے رہیں گے، جب تک ہمیں گمراہی لاحق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اللہ کی روشنی، کتاب اللہ کی روشنی کو ترک کر دیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی ہم نے چھوڑ دی، ہم نے راستہ بدل لیا، تو یاد رکھو میرے بھائی اور دوستو، لا یزیغ عنہا الا ہالک، لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ جو بھی بندہ اس اللہ کے روشن راستے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے روشنی والے شاہ راہ پر جب تک چلتا رہے گا، ہدایت یاب رہے گا، کیونکہ اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن رہیں گی۔ لیکن جو بھی بندہ اس راستے کو گم کر دے گا، اس راستے سے بھٹک جائے گا، اس راستے کو چھوڑ دے گا، تو وہ ہلاکت اس کا مقدر بنے گی، الا ہالک، مگر وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم سب مسلمانوں کو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی گئی طریقوں پر چلنا چاہیے، اور یہی ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک آیت اس طرح سے کہلوائی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، یہ میرا وہ راستہ ہے جس راستے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ میں اس راستے پر چل کر اس راستے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں ومن اتبعنی، اور میری اتباع کرنے والے سارے لوگ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، سارے لوگ اسی اللہ کی طرف، اسی راستے پر چلتے ہوئے اسی راہ کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کوئی بھی جو برحق عالم ہوگا، جو اللہ کے دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا ہوگا، صحیح فقہ رکھنے والا ہوگا، صحیح علم رکھنے والا ہوگا، قرآن پڑھ کر قرآن سے روشنی حاصل کرنے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ، آپ کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہوگا اور اس سے روشنی حاصل کرے گا، تو میرے بھائی اور دوستو، وہ اسی بات کی طرف دعوت دے گا، اسی راستے پر چل کر اللہ رب العالمین کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا، کسی اور راستے کی طرف نہیں بلائے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک حقیقت اور واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، آج ہماری امت کے جو لوگ
کم از کم یہ 4 جو مذاہب ہیں، فقہی مذاہب کو مضبوطی کے ساتھ اس حیثیت سے، جس حیثیت سے ایک مسلمان آدمی کو اپنے دین پر، قرآن پر اور حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، اسی طرح، بالکل اسی طرح اگر کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اس مذہب کو ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اسلام کو ماننا ضروری ہے، جس طرح اللہ کی کتاب کو ماننا ضروری ہے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے امام کی بات کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے مذہب پر قائم رہنا ضروری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ آپ کو اللہ کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی اتباع کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سنت کی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی بات فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ دین کی باتیں کہاں سے حاصل کرنی ہیں، دین کی باتیں کہاں سے لینی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر بھی اس بات کی وضاحت فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑا ہے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ 129 نمبر کی آیت ہے، فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے میرے بندو تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اور اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور غیر اللہ یا غیر نبی کو دوست بناتے ہوئے ان کی اتباع نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی سنت کے اس شریعت کی باتوں کو لینے کے لیے مصدر کے طور پر بیان فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور قرآن کے ساتھ اسی کے مثل اور دیا گیا ہوں۔ کیا ہے وہ چیز؟ جیسے کہ اس سے پہلے حدیث میں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات فرمائے، لن ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ جن کو جب تک پکڑے رہو گے جب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ دونوں حدیثوں کو ساتھ ملا کر سمجھنا ہوگا۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی اسی کے جیسا دیا گیا، یعنی سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کیوں ایسا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ اگر ہم تھوڑا سا ایک وقفہ لے کر ہم آپ کو اس بات کو سمجھانا چاہیں تو اس کی مثال، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس بندے انسان کی زندگی کے لیے ہدایات کی کتاب نازل فرمائی ہے، انسٹرکشنز بک ہے، یہ ہدایتوں کی کتاب ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر قرآن کو ہدایت کا نام دیا ہے۔ انسٹرکشنز ہوتے ہیں ہدایت کے معنی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح سے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، سب کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ یعنی انسٹرکشنز، ہدایت کا مطلب
گائیڈ لائنس، آپ کو کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، کب کیا کام کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ میں دنیا کی ایک مثال لے لیتا ہوں تاکہ بات کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکے۔ دنیا میں آپ اگر کوئی تھوڑی سی بھی پیچیدہ کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بکلیٹ آپ کو ملتی ہے، اور جس طرح سے مشین پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی جاتی ہے، انسٹرکشن بک اتنی موٹی ہوتی جاتی ہے اور اتنی اہم ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مشین اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ اس کو آپ بک سے نہیں سمجھ پائیں گے تو کمپنی کیا کرتی ہے، وہ مشین کے ساتھ ساتھ اپنی کمپنی کا ایک آدمی بھیجتی ہے۔ کمپنی کا ایک آدمی، وہ کمپنی کا آدمی آ کر کے کیا کرتا ہے، وہ مشین کو لانچ کرتا ہے، اس کے بعد وہ آپریٹ کرتا ہے، آپریٹ کر کے وہ جو انسٹرکشن بک اس کے بعد ہوتے ہیں اس کا ایکسپلین بھی کرتا ہے اور پریکٹیکلی اس بات کو سمجھاتا ہے جو اس مشین کو آپریٹ کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں انسان کی زندگی اس دنیا کے اندر، انسان کی مشینری سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے۔ اس کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 200 سال جتنے بھی اس کی زندگی ہو، یہ بڑی پیچیدہ زندگی انسان کی، یہ بغیر اللہ کی طرف سے، چونکہ اس انسان کا بنانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اس لیے اس انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے ہدایات بھی، انسٹرکشنز بک بھی کس کی طرف سے چاہیے؟ اس کے بنانے والے کی طرف سے چاہیے۔ اور چونکہ یہ بڑا پیچیدہ مشینری ہے، اس کی زندگی کو اتنا آسانی سے نہیں گزارا جا سکتا، چلایا جا سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اس انسان کی زندگی کیسے گزاری جائے ہدایت کی کتاب بھی بھیجی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا پیغمبر بھی بھیجا کہ جاؤ ہمارے بندوں کو اس کتاب پر عمل کر کے دکھا کر آؤ، بتا کر آؤ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی طرح اس کے ساتھ ساتھ اسی کی مثل اور دیا گیا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے اتارا اللہ رب العالمین نے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو چیزیں اتاری جا رہی ہیں اس کو ہمارے بندوں تک پہنچا دو۔ یہ تبلیغ ہو گئی کہ اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صفت بیان کی۔ کیا بیان کی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی بات سکھلاتے ہیں۔ اور مفسرین نے کہا یہاں کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب لے کر آئے تاکہ اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ بتلائیں، کس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اور ابھی رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ایک صحابی کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب یہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کو اس کے ظاہری معنی پہ سمجھا اور ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر بیٹھ گئے، اور جب تک یہ دونوں صاف صاف ظاہر نہیں ہو گئے تب تک کھاتے پیتے رہے۔ اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی، اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا ایسا ماجرا پیش آیا، میں نے ایسے ایسے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو، اس نادان صحابی کو سکھلایا اور فرمایا، بتایا کہ یہ میرے بھائی، یہ میرے صحابی، یہ صحیح دھاگا رکھ کر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں رکھ کر فرق کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے، صبح صادق، صبح کاذب سے واضح ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو تم کھانا پینا بند کر دو۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کیسے قائم کریں؟ کتنے وقت کی نماز پڑھیں؟ کتنی رکعات پڑھیں؟ کیسے کس طریقے پہ پڑھیں؟ کیا دعائیں مانگیں؟
زکوٰۃ کس چیز میں ادا کریں، کتنی ادا کریں، کتنی مقدار میں ادا کریں، زکوٰۃ کی نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کتنے دن پہ ادا کرنا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کتبہ تو ہو گیا، فرض تو ہو گیا رمضان کا روزہ، لیکن کب سے کب تک رہنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کن کن چیزوں سے نہیں بچنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے گھر کا حج کریں۔ کیسے حج کریں، کہاں سے احرام باندھیں، کہاں کہاں جائیں، کتنی بار طواف کریں، کتنی بار سعی کریں، کیسے قربانی کریں، مینا میں کیا کریں، مزدلفہ میں کیا کریں، عرفہ میں کیا کریں۔ خذوا عنی مناسککم کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کی اس کتاب پر عمل کیسے کیا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی جو آپ کو دی گئی کہ اس قرآن پر عمل کیسے ہو۔ اللہ کی عبادت کیا کیا چیزیں ہیں اور ان عبادتوں کو کیسے کیسے انجام دیا جائے۔ تو ابھی جو بات ہم کو سمجھ میں آئی میرے بھائی اور دوستو کہ ہم کو دین کی باتیں کہاں سے سیکھنی چاہیے، دین کی باتیں دو ٹوک میں قرآن سے سیکھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سیکھنی چاہیے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، کیونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھیں گے گمراہی نہیں آئے گی، ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم ہدایت یاب رہیں گے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، ہم نے تم کو روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، جب تک تم اس پر چلتے رہو گے، ہدایت یاب رہو گے، اور جو بندہ بھی اس راستے سے بھٹک جائے گا، اس راستے کو چھوڑ دے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، وہ اپنی منزل کھو دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اتنی بات جب آپ نے سمجھ لیا تو میں ایک بات اور واضح کر دوں اسی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارے اس مذہب کے اندر بڑے فرقے ہو گئے اور بڑی ٹولیاں بن گئی، اتحاد و اتفاق چور چور ہو گیا، اور اس تفرقہ بازی کو، بہت سارے تفرقہ بازی کو امت نے قبول نہیں کیا، لیکن کچھ فرقے ایسے ہیں جن کو مذہب کے نام پر باقاعدہ بانٹ کر پوری امت اس سے راضی ہو بیٹھی ہے، پوری امت اس سے راضی ہو بیٹھی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہمیں واقعی اللہ کے دین کی صحیح سمجھ مل جائے تو یہ تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، اور یہ مذہبوں کا عینک لگا کر اگر ہم قرآن و سنت کی باتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں تو سب کو حق صاف صاف نظر آئے گا، اس لیے کہ حق کی باتوں کو اللہ رب العالمین نے کتاب کریم کے اندر، قرآن کریم کے اندر صاف صاف فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے اور اپنی امت کو روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے۔ ہم جن مذہبوں کے ماننے کی بات، جن کو قبول کر کے بیٹھ چکے ہیں اور اس امت کو کم از کم 4 گروہ کے اندر تقسیم کر کے دیکھ رہے ہیں اور اس تقسیم کو، اس فرقہ بندی کو قبول کر چکے ہیں، میرے بھائی اور دوستو، ان مذاہب کو جن اماموں کے ناموں پہ بنایا گیا ہے اور جن اماموں کی اتباع یا تقلید کی بات ان مذہبوں کے اندر کی جاتی ہے، میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی ان مذہبوں کے ماننے والوں کی ڈھکوسلے بازی ہے، کیونکہ ان سارے اماموں نے اور کتابوں نے اللہ کے فضل سے ان کی ان اقوال کو محفوظ کر رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے لے کر امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحم اللہ الجمیع، سارے اماموں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو، اپنے اپنے شاگردوں کو بہت ہی صاف لفظوں میں، الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، معنی اور پیغام سب کا ایک ہی ہے کہ جب میری بات میرے نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا اور نبی کی بات کو قبول کر لینا۔ سارے اماموں نے
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے صلاۃ الرسول کے نام سے، اس کتاب کے اندر شیخ محترم نے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، سارے اماموں کے ان اقوال کو حوالوں کے ساتھ جمع کیا ہے، اور جمع کر کے اس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی اس کتاب کا کر دیا گیا ہے۔ صلاۃ الرسول کے نام سے کتاب ملتی ہے۔ اس کے مقدمے میں یہ باتیں بڑی واضح طور پر بیان فرمائی ہیں کہ سارے اماموں نے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جمیعاً، وہاں تک سارے اماموں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں بار بار پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا کل یؤخذ من قولہ ویرد، دنیا کی ہر ہستی کی باتیں لی بھی جائیں گی اور رد بھی کی جائیں گی، الا صاحب هذا القبر، مگر اس قبر والے کی کوئی بات قابل تردید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، سورہ نجم کھول کر پڑھیے، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہہ کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ان باتوں کی تصدیق کر دی ہے جو باتیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے، اس پر اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا، اس کام کو اس طرح کرنا ہے، اس سے جنت میں یہ ملے گا، اس سے جہنم سے نجات ملے گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں میرے بھائی اور دوستوں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی گواہی کے ساتھ، اللہ کی گواہی کے ساتھ، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اپنے اپنے مذہبوں کا تعصب کا عینک اتار دینا چاہیے، اپنے پیروں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اولیاء کے جو چشمے اپنی آنکھوں پہ بٹھا رکھے ہیں میرے بھائی اور دوستوں، ان تمام چشموں کو اتارنا چاہیے۔ ہمیں کیا؟ ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ایک رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ایک کتاب قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں، اور انہی کو ہمیں پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اگر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینے کی خواہش ہے میرے بھائی اور دوستو، تو اپنے نبی کے راستے پر چلو، نبی کی سنت پر چلو، تاکہ روز قیامت کے دن ہم کو حوض کوثر سے دھتکار نہ دیا جائے، ہم کو پھیر نہ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ ہماری امت کے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا استقبال کرنے کے لیے حوض کوثر پر پہنچے ہوں گے۔ حوض کوثر وہ پانی ہے، وہاں سے وہ پانی ملے گا اللہ کے ان نیک بندوں کو پینے کے لیے کہ جس کے پینے کے بعد بندہ کبھی زندگی میں پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ وہاں پر کچھ لوگ آئیں گے، لیکن ان کو حوض کوثر تک پہنچنے سے پہلے قریب ہونے کے باوجود حوض کوثر سے پانی پینے سے منع کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو انہیں۔ فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا نئی چیزیں گڑھ لی تھیں۔ آپ کی امت کے لوگ تو ہیں، لیکن آپ کی سنت کو ترک کر دیا تھا، آپ کی سنت سے بچھڑ گئے تھے یہ لوگ، آپ کی سنت کا راستہ، آپ کی وہ شاہراہ جس پر آپ ان کو چھوڑ کر آئے تھے، ان لوگوں نے اس شاہراہ کو چھوڑ دیا تھا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا، سنت رسول کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے الگ الگ اپنے راستے بنا لیے تھے، اپنی پگڈنڈیوں کو اختیار کر لیا تھا، بدعتوں کے راستے، شرک کے راستے، قبر پرستی کے راستے، اولیاء پرستی کے راستے اور شخصیت پرستی کے راستے انہوں نے اختیار کر لیے تھے۔ اس لیے آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کن باتوں کو اختیار کر لیا تھا میرے بھائی اور دوستو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو
تنبیہ فرمائی ہے. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کن لوگوں کو؟ جو لوگ یخالفون عن امرہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ ان کو فتنہ پکڑ لے یا ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب مسلمانوں کو راہ راست کی طرف لوٹا دے. پروردگار ہم کو اپنے کھوئے ہوئے راستے پر واپس لا دے. اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی طرف پلٹا دے. پروردگار اپنے راستے پر اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو چھوڑ کر جتنے راستے دنیا والوں نے بنا لیے ہیں، جتنے راستے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اللہ اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ کر اختیار کر لیے ہیں، پروردگار تو ہم سب کو ان تمام پگڈنڈیوں سے پھیر کر تو اپنے صراط مستقیم پر ہمیں گامزن کر لے. رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرے صراط مستقیم پر چلتے رہیں. جب بھی اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو لا الہ الا اللہ کے کلمے، محمد رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کے تقاضوں کو پوری کرتے ہوئے ہمارا حسن خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.